آج کے سبق میں جو دوسری نماز ہم نے سیکھنی ہے اس کا نام ہے صلاۃ الاستخارہ ہے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ، استخارے کی دعا، استخارے کی نماز، اس کا فائدہ، یہ چند ایک مسائل ہیں جو آج کے ہمارے سبق میں ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ استخارے کی اہمیت اس جملے میں بیان کی ہے۔ اس حدیث کے اس چھوٹے سے حصے میں حضرت جابر نے جو بات کی ہے وہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں استخارے کی اتنی اہمیت تھی کہ حضور ہمیں استخارہ جو معاملات میں کیا جاتا ہے اس طرح سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی صورت سکھایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں نا اس کا سسٹم کم ہو گیا ہے، لوگ سہولت پسند ہو گئے۔ یہاں ایک مسئلہ بتاتا چلوں جی، اور میرے خیال کے مطابق سب سے اہم مسئلہ یہی ہوگا، اگر اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہاں دوبارہ ایک دفعہ الفاظ سنیں گے تاکہ جو ہے نا میں آپ کو اس کے اوپر وہ مسئلہ سمجھا سکوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات میں ہمیں استخارہ اتنی اہمیت کے ساتھ سکھاتے تھے جتنی اہمیت سے حضور ہمیں قرآن کی صورت سکھاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو استخارہ کرنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ یہ نہیں فرماتے تھے کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو میرے پاس آنا، میں تمہیں استخارہ کر دوں گا۔ یہ ایک عجیب تماشا ہے ہمارے ملک میں جی، باقاعدہ طور پر کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک زبردست قسم کا اور فائدے والا بزنس ہے جی۔ دکانیں بنائی ہوئی ہیں اور بلاتے ہیں جی، کوئی استخارہ 500 کا، کوئی 1000 کا، وہ کام کی نوعیت پر ہوتا ہے یا بندے کی جو جیب کی حیثیت ہے اس کے مطابق ہوتا ہے جی، کس سے کتنے پیسے لینے ہیں، یا جہاں سودا بن گیا۔ یہ دین تو نہ ہوا، یہ سودے کی دکان ہو گئی نا۔ مسئلہ یاد رکھیں، استخارہ کروانا نہیں ہوتا، استخارہ کرنا ہوتا ہے۔ چلو میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں جی، آپ کا کیا خیال ہے، ساری دنیا کے انسان چھوٹے بڑے مل جائیں نا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی مبارک کے نیچے لگنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے ہم جیسے مل جائیں، سارے جو آپ نے اسلام کی امت میں ہے نا، سارے مل کے حضور علیہ السلام کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ساتھ اتنا قرب ہے آپ نے اسلام کو۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے استخارہ کرواتے، کیا خیال ہے برکت ہوتی کہ نہ ہوتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، پوری زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک صحابی کے لیے بھی استخارہ نہیں کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ استخارہ کروانا نہیں ہوتا، استخارہ خود کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج ہمارے ہاں، یہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے جی، استخارہ کروا لیتے ہیں جی اپنی آسانی کے لیے۔ ہر کام ہی سودے پر مبنی ہے جی ہمارا، عبادت بھی اب اس کے اندر آ گئی ہے جی، پیسے دو عبادت کرواؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جو کرنا خود تھا، سیکھا بھی نہیں، کیا بھی نہیں، 500 روپیہ دیا، استخارہ کروا لیا۔ استخارہ کروانا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو استخارہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ان کا نظریہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور یہ جو استخارہ کر کے دیتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب شریعت نے ان کو اجازت نہیں دی کہ آپ استخارہ کریں، وہ کون ہے استخارہ کرنے والے؟ نہیں ہے جائز۔ ایسے ہی عالم الغیب بنے بیٹھے ہیں، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ 500 دیتا ہے، وہ بتاتا ہے جی کہ ہاں یہ کام نہیں ہے تیرے لیے مناسب جی۔ اس کو کیا تیرا کام ہو یا نہ ہو، اس کا تو 500 کھڑا ہو گیا، ناجائز ہے۔ ہاں یہ کام کرو جی، 1000 روپیہ اس نے لے لیا، آگے اس نے کام کیا، سارے کام کا بیڑا ہی غرق ہو گیا جی، کام ادھر برباد ہو گیا، 1000 ادھر برباد ہو گیا، یہ درمیان کے اندر پھر رہا ہے۔ اس کو کیا کہ ہمارا کام ہو یا نہ ہو، استخارہ خود کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو تو استخارہ خود کرنا چاہیے۔ ہمارے اپنے ساتھی تھے، ایک دفعہ یہاں ہے کہ یہاں ہمارے قریب ایک مسجد ہے جی، اس امام صاحب سے میں نے جا کے استخارہ کروایا۔ میں گاڑی لے رہا تھا کہ لوں یا نہ لوں،
اس نے جو ہے نا آنکھیں بند کیں اور تھوڑی دیر کے بعد کھولیں اور کہا کہ نہیں لو تیرے لیے نقصان دہ ہے، تو مولوی صاحب سچی بات ہے میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے کہا جب گاڑی لینی ہی نہیں ہے تو پھر اطمینان نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے؟ جب کام کرنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے نہیں کرنا ہے، پھر اطمینان نہیں ہو جائے گا، کام ہی ختم ہو گیا۔ اطمینان تو تب نہ ہو کہ بندے کو ہو کہ کروں یا نہ کروں، تو کوئی بھی کام ہو جب کرنا ہو اس کے بارے میں استخارہ کرنا چاہیے جی۔ استخارے کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنا جی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کا طریقہ سکھایا ہے، صحابہ سے یہ نہیں فرمایا میرے پاس آنا میں استخارہ کر کے دوں گا جی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اہم احدکم بالامر، اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی بندہ کسی بھی کام کا ارادہ کرے، اس سے مراد ہے ایسا کام جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہوں جی۔ کوئی عبادت والے کام میں استخارہ نہیں ہوتا کہ بندہ استخارہ کر رہا ہو کہ آج فجر کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، نہیں یہ نہیں ہوگا۔ حج کروں یا نہ کروں، نہیں اس میں استخارہ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ دوں یا نہیں اس میں استخارہ نہیں ہوگا۔ باقی جو معاملات ہیں نا اس کے اندر استخارہ ہوتا ہے، جیسے کہیں شادی کرنی ہے، کہیں نکاح کرنا ہے، کوئی گاڑی لینی ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، یہ کروں یا نہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں جی۔ ہاں حج کے بارے میں یہ استخارہ کر سکتے ہیں اس سال کروں یا آئندہ سال کروں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کروں یا نہ کروں جی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، تو 2 رکعات نفل نماز پڑھے جی۔ نیت یہ کرے کہ میں 2 رکعات صلاۃ الاستخارہ کی نیت کرتا ہوں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے۔ نماز اسی طرح پڑھے جیسے 2 رکعات نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز جب مکمل ہو جائے نا 2 رکعت، اس کے بعد دعا پڑھنی ہے جی۔ وہ دعا ذرا میں کہہ دیتا ہوں جی، اس کو جو ہے نا صحیح الفاظ میں، تاکہ کوئی اس کو یاد کرنا چاہے تو یاد بھی کر لیں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ دعا پڑھے اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، یہ الفاظ چل رہے ہیں جی۔ یہ حضور نے فرمایا کہ یہ الفاظ ہیں جی، فی عاجل امری و عاجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، یا راوی کہتے ہیں یہ الفاظ ہیں فی عاجل امری و عاجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ یہ دعا ہے جی، اتنی کچھ ذرا زیادہ لمبی دعا ہے جی۔ مختصر الفاظ میں اس کا مفہوم یہ بنتا ہے یا اللہ میں تیرے علم کی وجہ سے تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں، یا اللہ تو ہی جانتا ہے، میں تیری قدرت کی بنیاد پر تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں جی، کیونکہ یا اللہ تو ہر کام کے کرنے پر قادر ہے، میں نہیں قادر، یا اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، کیونکہ تو آنے والے حالات کو جانتا ہے، تو عالم الغیب ہے۔ یا اللہ یہ کام میں کرنے لگا ہوں، اگر تو میرا یہ کام میرے دین، میری دنیا، میرے اس وقت اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے جی، یہاں اس کام کا نام لے جی، یا اللہ یہ کام، یہ کاروبار، یہ نکاح، یہ والا کام یہاں نام لے گا جی، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یا اللہ فقدرہ لی، اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے اور اس کو میرے مقدر میں لکھ دے جی، ثم بارک لی فیہ، یا اللہ پھر اس کے اندر مجھے برکت عطا فرما دے جی۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، لیکن اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرے حق میں، میرے دین دنیا کے اعتبار سے برا کام ہے میرے لیے، میرا نقصان ہو جائے گا، یا اللہ فاصرفہ عنی، اس کام کو بھی مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس کام سے ہٹا دے، یعنی مجھے اس کام سے بچا لے۔ وقدر لی الخیر، اور میرے لیے جو اچھا کام ہے وہ مقدر فرما دے، میں جہاں بھی ہوں، میرا کام جہاں بھی ہے میرے لیے بہتری ہو جی، ثم اردنی بھی، یا اللہ جب وہ کام میرا ہو جائے نا اس کے بعد مجھے اس کے اوپر خوش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مختصر دعا ہے۔ دیکھیں اگر عربی زبان میں یہ جو دعا ہے یہ نہیں آتی نا، اپنی زبان میں دعا مانگیں، اپنے اللہ کے سامنے یہ سارا اپنا کام رکھیں، یا اللہ یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، کروں نہ کروں، بہتر ہے نہیں بہتر آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، یا اللہ بہتر ہے تو مجھے کرنے کی توفیق دے، برا کام ہے تو مجھے بچنے کی توفیق دے جی۔ یہ دعا مانگ کے نا اس کے بعد سو جانا ہے،
سونے کے بعد دائیں کروٹ کے اوپر لیٹ کے جیسے شریعت کا مسئلہ ہے جی تو سو جائیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے خواب کے اندر کوئی چیز نظر آ جائے، اگر سفید یا سبز رنگ کی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے مطلب اچھا کام ہے کر لیں جی، اور اگر کوئی لال چیز نظر آ جاتی ہے یا کالی چیز نظر آ جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ نقصان کا ذریعہ ہوگا، یہ کام نہیں کرنا، یا اور کوئی خواب آ جاتا ہے نا تو پھر کسی عالم سے پوچھ لینا چاہیے کہ استخارے میں یہ خواب آیا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک دن نظر کچھ نہیں آیا، سمجھ نہیں آ رہی، 2 دن 3 دن 7 دن تک یہ استخارہ کرنا ہے جی، 7 دن تک۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا، ہو سکتا ہے خواب میں کوئی چیز نظر آ جائے، نمبر 2 ہو سکتا ہے خواب میں کوئی چیز نظر نہ آئے، صرف یہ ہوگا کہ جو دل ڈاما ڈول تھا نا کروں یا نہ کروں، دل ایک طرف پکا ہو جائے گا کروں یا نہ کروں جی۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو رہا جی پھر حکم یہ ہے کہ استخارے کے بعد جو کام ہوگا نا اس میں نقصان کا چانس بہت کم ہوگا جی، اللہ خیر کا فیصلہ فرماتا ہے جی۔ تو اس لیے یہ استخارہ کا طریقہ ہے جی، اور اس طرح استخارہ کیا جاتا ہے، اور استخارہ خود کیا جاتا ہے، استخارہ کروایا بھی نہیں جاتا جی۔ اس کے لیے جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے صلاۃ الاستخارہ جی، اس کے پڑھنے کا بھی طریقہ آ گیا جی۔ اس لیے کوئی بھی کام ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگیں اور استخارہ کریں، اس کے بعد کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نقصان سے بچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔